بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کچھ دیر پہلے میں نے اپنے ایکس پہ ایک پوسٹ کی اور پوسٹ میں نے بتایا کہ جناب لاڈلا صاحب جو ہیں وہ انتخابی سیاست سے ریٹائر ہونے کا اصولی فیصلہ کر چکے ہیں. یعنی وہ اب کبھی الیکشن نہیں لڑیں گے، اور جو ایک خواب دکھایا جا رہا تھا اور جو ایک ماحول بنایا جا رہا تھا کہ میاں صاحب وزیر اعظم کے لیے نامزد ہو چکے ہیں اور وہ وزیر اعظم ہوں گے اور ان کی قیادت میں ایک عبوری حکومت بنا دی جائے اور وہ حکومت 6 ماہ کے لیے چلے اور اس کے بعد وہ حکومت فیصلہ کرے اور اس کے بعد پھر میاں صاحب میدان میں اتریں اور پھر 3-4 حلقوں سے الیکشن لڑیں. یہ سارا کچھ بیان کیا گیا، ماحول بنایا گیا، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں اور میاں صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پہ انتخابی سیاست سے ریٹائر ہونے کا اصولی فیصلہ کر چکے ہیں اور اپنے اس فیصلے سے وہ انتہائی اہم ترین لوگوں کو آگاہ بھی کر چکے ہیں. یہ سب کچھ ہوا کیسے، کب ہوا، کیوں ہوا اور اس فیصلے پہ پہنچے کیسے، اس نتیجے پہ کیسے پہنچے، اس کے بارے میں آپ کو بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہوں انفارمیشن کی بنیاد پہ. یہ تو آپ کو معلوم ہے. پہلے ذرا کرنٹ نیوز لے لیں، اس کے بعد آتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج 28 نومبر کو 2 اہم ترین معاملات ہیں اور ایک تو عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں، اور اس کے بعد اس میں ابھی تک اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں جوڈیشل کمپلیکس میں لایا جائے گا اور ان کا اوپن ٹرائل شروع کرنے کی کوشش کی جائے گی. ابھی تک اس وقت تک ایسی کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ مختلف آپشنز زیر غور ہیں اور وہ آپشن یہ ہیں کہ سیکورٹی کا معاملہ بنایا جائے، سیکورٹی کا مسئلہ، اور سیکورٹی کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے ہی رابطہ کر لیا جائے اور ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگوا دی جائے. باقی سارا کچھ اوپن کورٹ میں ہو لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پہ موجود ہوں. لیکن وہ ویڈیو لنک پہ بھی ہوتے ہیں تو بھی معاملہ کیا ہوگا، تو بھی اوپن کورٹ میں جب کیس ڈسکس ہوگا تو عمران خان صاحب سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے اور اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہے ہوں گے، گفتگو کر رہے ہوں گے، وکلا بھی ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو یہ ابھی تک معاملہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ان کو. اب آتے ہیں میاں صاحب کا معاملہ. پہلے ذرا اس خبر کو ڈسکس کر لیں کیونکہ وہ کافی امپورٹنٹ معاملہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو بہت ہی ذوق شوق سے میاں صاحب آئے تھے اور بہت سارے معاملات طے کر کے آئے تھے اور میاں صاحب کے ساتھ بہت سارے پلیئرز بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو ایکسٹرنل پلیئرز تھے. میاں صاحب کا بنیادی انحصار ایکسٹرنل پلیئرز پہ تھا اور اس کے بعد پھر انٹرنل پلیئرز کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، یا وہ مل گئے، عملاً ملے، مجبوراً ملے، کیسے ملے یہ کویشچن الگ ہے. لیکن میاں صاحب نے اتنا پریشر بنا لیا تھا کہ میاں صاحب جو ہے وہ واپس پہنچ گئے اور میاں صاحب کو ابھی تک کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، گرفتار وہ نہیں کیے گئے، جیل میں ان کو نہیں ڈالا گیا، حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ ان کو جیل میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے. لیکن ان کو مکمل طور پہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے اور یہ مسلم لیگ نواز کی آخری لائف لائن تھی اور جو کہ انہوں نے ایک جوا کھیلا کہ میاں صاحب واپس آئیں گے تو میاں صاحب واپس آئیں گے، مسلم لیگ نون میں ایک تازہ جھونکا ہوا کا آئے گا، پاکستان تحریک انصاف کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور ایک بہت بدترین قسم کا ہم نے آپریشن کیا ہے، 15 مہینے کرش کرنے کے لیے لگائے ہیں اور 25 مئی بھی ہوا، 9 مئی بھی ہوا اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا وہ سارے کا سارا. لیکن جو چیزیں اس وقت گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہیں، اب میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ جو لیٹسٹ سرکاری، میں اب یہ نہیں بتاتا کہ کون سا محکمہ ہے، سرکاری ذرائع، سرکاری اعداد و شمار، سرکاری سروے کے مطابق جو کہ ایک حلقے سے ہوا، پنجاب کا، خیبر پختونخوا کا، اور 2 مین صوبے تو یہی ہیں اس وقت جو جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے. 2 صوبوں کی میں بتا رہا ہوں کہ ایک صوبائی سیٹ کا اور ایک قومی سیٹ کا ایک سروے ہوا ہے، سرکاری سروے اعداد و شمار کے ساتھ اور بڑی باریک بینی کے ساتھ سارا پچھلا ڈیٹا سامنے رکھتے ہوئے، اور اور اس میں پٹوار سرکل تک شامل ہیں، برادریوں تک شامل ہیں کہ کون کتنے ووٹ اور کون کہاں کھڑا ہے، کتنے ووٹ لیے جا سکتے ہیں، کیسے لیے جا سکتے ہیں، کون سا حلقہ مینیج ہو سکتا ہے، کون سا نہیں ہو سکتا اور کس میں کتنا مارجن ہے. یہ سارا ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ سارے ریزلٹس جو ہیں، سارا ایگزیکٹ ریزلٹ جو ہے پنجاب کا کیا آنا ہے
وہ कंपाइल होके पड़ा है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। उसमें 19%, टोटल 19% पूरे पंजाब की जो सीटें हैं वो सिर्फ जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ कुव्वतों को और मुस्लिम लीग नवाज को। 19%, इससे 1% ना ऊपर ना नीचे, और बाकी सारे का सारा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान कुछ नहीं है और कोई और जमात कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज के पास 19 सीटें, यानी कि 100 सीटों के बदले में 19 सीटें, और टोटल सीटें हैं 141। 141 का 19% कितना होगा? 100 सीटों का 19 सीटें, और उसके बाद 41 सीटों की उसकी भी हाफ कर दें, क्योंकि अगर 150 सीटें हों तब जाके 10 सीटें बनती है, उसकी भी हाफ कर दें और 7 सीटें बनती हैं। 19 और 7 26 सीटें। कौमी असम्बली की 26 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में उसकी सीटें हैं। बाकी 141 में से 26 निकाल के बाकी सब की सब सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब का रिजल्ट। खैबर पख्तूनख्वा का इससे भी वर्स्ट है। वहां पे मौलाना साहब को कुछ नहीं मिल रहा सिवाय 2-3 सीटों के, और मुस्लिम लीग नवाज 0, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 0, और परवेज खटक 0, और वहां पे मोर देन 80%, 85% जो है वो 85% सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। और बहुत जोर लगा लिया तो शायद कोई इससे कम हो जाए, लेकिन 85% सीटें जो हैं, 80 से 85% वो सीटें उनके पास हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की। तो ये है रिजल्ट जो कि आया है। उसके बाद अगला मियाँ साहब का ये ख्याल था कि सिविल ब्यूरोक्रेसी मेरे साथ होगी, पंजाब में पुलिस और जो ज़िला इंतज़ामिया ये हमारे साथ होंगी, एसी, डिप्टी कमिश्नर, ये सब कुछ। ब्यूरोक्रेसी भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है। अब मैं इंफॉर्मेशन की ये चैलेंज करता हूं, और ब्यूरोक्रेसी ने एक एक ज़िले से, एक एक तहसील से ब्यूरोक्रेसी ने बराह रास्त इनको बता दिया है, क्योंकि ये जाते हैं सीना तान के कहते हैं कि जनाब बस हम तो आ रहे हैं, तो वो बताने वाले बता देते हैं कि जनाब हम इलेक्शन डे को कंट्रोल नहीं कर सकते, ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि आप कुछ नहीं हैं, और हम इलेक्शन डे को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे किसी भी सूरत में। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी ने, सिविल ब्यूरोक्रेसी ने भी बता दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं, दोनों हाथ खड़े किए हुए हैं, पुलिस ने भी और जनाबे असिस्टेंट कमिश्नर एंड डिप्टी कमिश्नर जिला इंतजामिया जिसको कहते हैं, उसने भी हाथ खड़े किए हुए हैं कि ऐसा इलेक्शन हम मैनेज नहीं कर सकते। ये दो बातें हो गई। मियाँ साहब को बड़े ही पोलाइटली ये बता दिया गया है, बहुत ही पोलाइटली बता दिया गया है कि मियाँ साहब अब आप ये जिद ना करें कि आप हम आपको इलेक्शन जितवा देंगे। हम आपको मैदान में उतार सकते थे, उतार दिया, आपके हाथ खुला है। आपका दुश्मन जो उसके सियासी दुश्मन, वो बिल्कुल हमने उसको दीवार के साथ लगा दिया, पूरी दुनिया देख रही है। और उसके बाद अब आप हैं और मैदान है, अगर आप जीत सकते हैं तो जीत लें। ये सिविल ब्यूरोक्रेसी बैठी है, ये पुलिस बैठी है, इनकी गुफ्तगू आप बराह रास्त खुद ही सुन लें। ये सारी मुस्लिम लीग नवाज के तमाम जो हैं, जाहिर है बराह रास्त तो क्या होनी थी, उनको बता दिया गया है। लिहाजा ये तो है ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी हक़ाइक़। इसलिए दूसरी बात यह है कि अभी तक कोई एक सीट भी ऐसी नहीं है, लाहौर का कोई एक हल्का भी ऐसा नहीं है जिस पे ये कहें कि 100% हमारा है। लाहौर का कोई हल्का एक ऐसा नहीं है जिसमें कहीं 100% ये हमारा है और हम आराम से जीत जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि जो काउंटर स्ट्रेटजी है, जो वो कैदी नंबर 943 ने बनाई हुई है, वो इतनी परफेक्ट स्ट्रेटजी है, उसने इतने परफेक्ट उम्मीदवार रखे हुए हैं, ख़ास तौर पे इन लोगों के लिए, कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उनके कागजात रिजेक्ट नहीं हो सकते, वो डट कर मुकाबला करने वाले हैं, वो मैदान में उतरेंगे और उनको अदालतें भी रास्ता नहीं रोक सकेंगी, उनको पुलिस भी नहीं रोक सकेगी, और उनको काफ़ी कदावर शख्सियात हैं वो। लिहाजा ये भी एक पक्का उन्होंने एक काम किया हुआ है, और 200 उम्मीदवार टिका के उन्होंने रखे हुए हैं, परफेक्ट किस्म के, जो चैलेंजेबल नहीं है। तो ये है सिचुएशन जी। ये सारे का सारा कच्चा चट्ठा बिल्कुल एक हक़ाइक़ बना। अब आते हैं जी क्या होगा। अब सूरत हाल ये है कि ये सारी बातें बता दी गई हैं, और उसके बाद ये तो है सरकारी गैर मुल्की सफारत खानों को भी, हर सफारत खाने को पता है कि रिज़ल्ट क्या है।
الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتا ہے تو الیکشن کا رزلٹ کیا آئے گا ہر سفارت خانے کو پتہ ہے، خواہ وہ مغربی ہے، خواہ وہ یورپی ہے، خواہ وہ اسلامی ہے، خواہ وہ غیر اسلامی ہے، تمام کو پتہ ہے، خواہ وہ ہمسایہ ممالک کے سفارت خانے ہیں، خواہ وہ دور کے ہیں، ان سب کو بھی پتہ ہے کہ رزلٹ کیا آ رہا ہے۔ لہٰذا اب ان کے بغیر الیکشن کرواتے ہیں تو مارے جاتے ہیں، کیونکہ عوام تو وہیں کے وہیں ہیں، اور ان کے بغیر ان کے ساتھ الیکشن کرواتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ہے، تو یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ لہٰذا میاں صاحب کو بتا دیا گیا ہے، اور میاں صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ آخری الیکشن ہاریں اور ہارنے کے بعد اور وہ ستیہ ناش ہو، اب میاں صاحب کیا چاہتے ہیں؟ میاں صاحب کچھ اور چاہتے ہیں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا کہ میاں صاحب نے کیا مانگا ہے۔ تو میاں صاحب اب منت سماجت پہ آئے ہوئے ہیں، منت ترلے پہ آئے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک یکدم ماحول بنانا شروع کر دیا ہے الیکشن کے عدم انعقاد کا، الیکشن کے ملتوی ہونے کا، معیشت کی بات کی جا رہی ہے، یہ کی جا رہی ہے، اس میں اب جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ سارے کا سارا ظاہر ہے کاکڑ صاحب جو ہیں ان کو بھی پتہ ہے، نگرانوں کو پتہ ہے۔ اب یہ یہاں پہ ایک باریک سی درمیان میں دیوار ہے، پردہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے سارے کا سارا کھیل اسی پہ ہے، پیپلز پارٹی کا نہیں، مسلم لیگ نواز کا اور مولانا کا، کہ کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت فوج آمنے سامنے ہے اور جی ایچ کیو آمنے سامنے ہے، آرمی چیف کے ساتھ ان کا پھڈا ہو چکا ہے، لہٰذا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہی وہ مس کیلکولیشن ہے جو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، تو اسی مس کیلکولیشن کی بنیاد پہ یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں، اور یہ مس کیلکولیشن جب یوں ہو جائے گی تو پھر معاملات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے یہ آپ کو اندازہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص اتنا وزن ہی کوئی اٹھا سکتا ہے جتنا برداشت ہو، اور جب اس کے وزن کے وجہ سے میں خود اس وزن کے نیچے آ رہا ہوں اور میری وجہ سے پورا گھر، پورا قبیلہ، پورا ادارہ وزن میں آ رہا ہے، تو پھر میں ایسا کوئی وزن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، اور نہ میں اٹھاؤں گا، نہ میرا قبیلہ اٹھائے گا، نہ میرا ادارہ اٹھائے گا، نہ میری فیملی اٹھائے گی۔ لہٰذا ہم بھی کہیں گے، میں بھی کہوں گا اچھا جی اللہ حافظ، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم آپ کو سپورٹ کر نہیں سکتے تھے۔ اس لیے جناب اتنی زیادہ سپورٹ، اور ایک اب میاں صاحب کو کیا مل سکتا ہے؟ میاں صاحب کو فی الحال اتنا ہی مل سکتا ہے کہ میاں صاحب کے مقدمے جو ہیں وہ صاف ہو جائیں، ان کو کلین چٹ مل جائے، اور یہ جتنے بھی آپ آرٹیکلز دیکھ رہے ہیں یہ یکدم آیا ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیں، یہ سارے کے سارے لائک مائنڈڈ وہی دانشور ہیں جو کہ جڑے ہوئے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ، انہی خاندانوں کے ساتھ، انہی فیملیز کے ساتھ، اور وہی یہ ایک بنا رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ انفارمیشنز دے رہے ہیں، ان کے پاس پتہ ہے، وہ سمیل کر رہے ہیں، وہ پلس چیک کر رہے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور تاثر یہ دیا جائے گا کہ جناب یہ تو وہ نہیں چاہتے، اور ان کو خطرہ ہے، ان کو کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ کافی مضبوط ہیں، وہ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ وہ اتنا، تو وہ اگر نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا اور جتنی گالم گلوچ کی مریم صاحبہ نے جو کی آرمی چیف، سٹنگ آرمی چیف کے ساتھ، سٹنگ ڈی جی آئی کے ساتھ، ایک کے ساتھ نہیں بلکہ بہتوں کے ساتھ، تو اس وقت بھی تو ٹیبل ٹرن ہو ہی گیا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ان کو تو پتہ ہے، اندر والوں کو تو پتہ ہے کہ یہ کافی اس میں ایلیمنٹس موجود ہیں، تو اس لیے جناب یہ چیز ہے اور یہ صورتحال ہے، اور جتنے بھی کالم آ رہے ہیں، جتنے بھی آرٹیکلز آ رہے ہیں، جتنا بھی ماحول بنایا جا رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کاکڑ صاحب کو اپنا فائدہ ہے، خیبر پختونخوا میں نگراں حکومتیں چل رہی ہیں، اللیگلز غیر آئینی حکومتیں چل رہی ہیں، چلنے دیں اور اس کے بعد آگے بڑھنے دیں۔ تو یہ ہے اب تک کی حالات و واقعات۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں وہ تصادم نہیں چاہتے، کسی بھی صورت میں تصادم نہیں چاہتے۔ خیبر پختونخوا میں بھی جو نعرے لگوائے شیر افضل مروت صاحب نے، جو نعرے لگے اور جو لگوائے وہ ہمارے سامنے ہیں، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، یہی پنچ لائن ہے، اور اسی پنچ لائن سے بات آگے نکلے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔